پڑھ. نہیں نہیں, قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ مومنوں پر مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض ہے. یعنی وقت ملے تو نماز نہیں, پہلے نماز پڑھو پھر وقت ملے تو دوسرے کام کرو. ہم پر پہلے نماز فرض کی گئی ہے. اور انقلاب کیسے آئے گا, تبدیلی کیسے آئے گی؟ یاد رکھنا, جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ قوم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے, وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے. کیا آپ کو نہیں پتا؟ اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, ان کو شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا ہے فیروز نامی ایک شخص نے, ایک مجوسی نے, اور زخموں سے خون بہ رہا ہے, زخموں سے خون رس رہا ہے. ایسے عالم میں فاروق اعظم تیمم کرتے ہیں اور تیمم کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین پورا وجود لہو لہان ہے اور آپ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے انہی کانوں سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت سے سنا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں, اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. آپ مجھے بتائیں نا, آج اللہ اکبر اگر آپ کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے, اگر آپ کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے یا تمہیں گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے, تو تھوڑی دیر تصور تو کرو, جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے کیا اس قوم کے گھروں کو ویران نہیں کیا جائے گا؟ مجھے بتاؤ, تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, برسوں سے تم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا ہے. کبھی یہ تو سوچا ہوتا؟ یاد رکھنا, میں کسی کی حمایت یا مخالفت کرنے نہیں آیا, لیکن میری قوم کے جوانوں ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو ٹھاٹے مارتا وہ سمندر موجود ہے, اللہ کی عزت کی قسم اگر محسوس کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنی جفا کی ہے, جس نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر خوبصورت شکل عطا فرمائی, پیدا ہونے سے پہلے ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا پیدا فرمائی, ماں کے دل میں ممتا پیدا کی, باپ کے دل میں شفقت پیدا کی, زمین کا فرش بچھایا, آسمان کا شامیانہ تانا, اتنی نعمتیں دی, اتنی قوتیں دی, اتنی عزتیں دی, چلنے کی طاقت اس نے دی, بولنے کی طاقت اس نے دی, حسن و جمال اس نے دیا, کھانے پینے کی قوت اس نے دی, اس نے سب کچھ دیا. دوستوں کے لیے وقت ہے, بیوی کے لیے وقت ہے, بچوں کے لیے وقت ہے, بھائیوں کے لیے وقت ہے, سب کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ اپنے کتوں کو ٹہلانے کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ چڑیا کوے پالنے کے لیے وقت ہے, حتیٰ کہ طوطا مینا کو دینے کے لیے وقت ہے. لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک جس نے ساری نعمتیں عطا کی ہے, اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں. سن لو, حالات اس سے بھی بدتر ہوں گے, حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا, کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. اللہ اکبر. فرمایا گیا جب مسجدیں تعمیر کی جاتی ہے, جب مسجدیں بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے, تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھروں سے آگ کے دھوئیں کیوں نہیں نکلیں گے؟ ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا. جمعہ کی 2 رکعت کے سوا ہمارے نامہ اعمال میں ہے کیا؟ ایک جمعہ کی 2 رکعت. مسلمانوں کی 95% آبادی نماز کے لیے نہیں. رمضان المبارک کا حال یہ ہے, تراویح سے لوگ غائب. اتنی رکعتیں مولانا کیسے پڑھیں گے؟ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے. جم کے لیے, جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں,
میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو، وقت نکالو، لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ، اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جم جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر میں بچے گا۔ ہاں ہاں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا، ان کے کفن بھی محفوظ رہے۔ ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ یہی مراد آباد کی سرزمین ہے، اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم عاشق رسول تھا، جسے دنیا، اور وہ بھی اللہ اکبر، مجاہد حریت، مجاہد آزادی 1857 کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیادیں فراہم کی، اسے دنیا سید کفایت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی، اور اللہ اکبر جب کھدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا، لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلا نہیں کیا تھا۔ یہ کس کی زندگی ہے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے، یہ اللہ اور رسول کے وفادار لوگوں کی زندگی ہے۔ کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے، بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے۔ تھوڑا سا یاد رکھنا، ہم نے اپنے اسلاف کو بھلایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اگر میں غلطی کروں، حالانکہ میرا کوئی علمی معیار نہیں، میرے تقوی کا کوئی معیار نہیں، میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں، علمی حیثیت بھی میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں۔ یاد رکھنا، جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے، ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے، ہم بریانی والے عاشق بنے، لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں، مجھے اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے۔ کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ، کیا کبھی کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں؟ حضور بلا رہے نماز کے لیے آ، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور فرما رہے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا، وہاں سے غیر حاضر ہے۔ حضور فرما رہے ماں باپ کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور صلہ رحمی کے لیے فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم فرما رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہاں سے تو غیر حاضر ہے۔ پھر کس منہ سے تو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے؟ ہر نیکی کی جگہ سے تو غیر حاضر ہے، اور پھر کہاں تو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے؟ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے، ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے، مگر یاد رکھو عشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جان رحمت سروں کے نذرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں، تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے، وہ سر کٹانے آ جاتے تھے، ہم سر جھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت کافی
مراد آبادی کی بات چل رہی تھی، ہم وہ کیسے عاشق تھے، کیسے اس شاق میں سے تھے، اللہ اکبر. جب ان کو پھانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی. عشق کی سزا نہیں ہوتی، عشق میں تو مزہ ہوا کرتا ہے. حضرت نظمی مہریروی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے، پر درے یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے. حضرت کافی مراد آبادی سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے، ہر پھانسی جس کو دی جاتی ہے، جس کی گردن پہ تلوار رکھی جاتی ہے، جس کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، اے کافی تم بھی بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، اب زندگی باقی نہ رہے گی، زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا، اب زندگی کی رانائیاں نہ رہے گی، زندگی کی بہاریں اجڑ جائے گی. اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے. دیکھو اس شاق ایسے ہوتے ہیں، انقلاب ان سے آتا ہے، انقلاب ایسے لوگ بپا کرتے ہیں. اللہ اکبر، جب حضرت کافی مراد آبادی کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے تو فرماتے ہیں پوری زندگی اپنے نبی کی نعت لکھتا رہا، آخری خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی ایک نعت میں اضافہ کرتے جاؤں. اور آپ اندازہ کریں یہ زمین اہل علم کی زمین ہے، ان سے پوچھو اگر بچہ پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو اگر شیر کی آمد ہوتی ہے تو کسی کے رونے کی آواز ہی سے شیر کی آمد ختم ہو جاتی ہے، اشعار پھر ذہن میں نہیں آتے. لکھنے کے لیے سکون چاہیے، لکھنے کے لیے یکسوئی چاہیے، لکھنے کے لیے ماحول اچھا چاہیے، یہی تو لکھنے کا طریقہ ہے. تبھی تو اشعار تخلیق ہوتے ہیں، تبھی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں. لیکن جس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو اور پھر کہا جا رہا ہے آخری خواہش، تو فرماتے ہیں نہ بچے یاد آ رہے ہیں، نہ بیوی یاد آ رہی ہے، نہ مرید یاد آ رہے ہیں، نہ دوست یاد آ رہے ہیں، نہ احباب یاد آ رہے ہیں. یاد آیا تو اللہ کا محبوب یاد آیا، اسی کو عشق کہتے ہیں. یاد آیا تو خدا کا محبوب یاد آیا. کہتے ہیں ایک نعت لکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر اس عاشق مصطفیٰ نے جو آخری نعت لکھی ہے کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا. اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے عشق اور ادب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں. ادبی رانائیاں ایسی اور عشق کا معیار، اللہ اکبر، بلکہ یوں کہیے عشق کا جبریل مکمل اپنے صدرہ پر نظر آ رہا ہے. اس شان کے ساتھ نعت لکھی ہے اور وہ مشہور زمانہ کلام یہ ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں کافی نے کل کہا تھا، انگریزوں کے لیے کہا تھا، اور میں آج اس عاشق رسول عالم ربانی کے اس مصرے کو آج کے فرعونوں کے لیے پڑھتا ہوں. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، تاجدار دو عالم کانفرنس
अंजुमन गुलामान गौसो रजा, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाम हजरत का, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। जब काफी ने ये नात लिखी अंग्रेज जल बला गया, तैश में आ गया, का इसको अब आसानी से मरने नहीं देंगे, इसको सिर्फ फांसी की सजा नहीं देंगे, इसके दिलो दिमाग में इश्क का सौदा इतना समाया है, अब इसको बहुत दर्द और दुख देकर के मारेंगे। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां आज के तनाजुर में देखो, आज के जुल्म ज्यादती के माहौल में देखो, काफी को कहा आसानी से नहीं मारेंगे और दुख दे करके मारेंगे। दुख क्या देंगे? उस जमाने में जो स्त्रियां होती थी वो कोयले की होती थी, अंदर कोयले डालकर उसको गर्म किया जाता था। हजरत काफी मुरादाबादी को कोयले की स्त्री के अंदर कोयले डालकर जब आग दहकाई गई तो काफी के बदन पर वो स्त्री चलाई गई, जिसे आप आयरन कहते हैं, जी जी जी, जिसे प्रेस कहते हैं, वो स्त्री हजरत काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई। जब काफी के बदन पे गरम गरम चलाई गई, इधर वो स्त्री चल रही थी और उधर आलमे बेदारी में काफी के सामने मुस्तफा जाने रहमत का जलवा मौजूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल हालत बेदारी में काफी को अपना जलवा दिखा रहे थे। काफी रो पड़े और कहते आका मैंने देर कर दी, काश मुझे मालूम होता ये सदमा उठाकर आप नजर आते हैं तो मैं इस्तरी चलवाने में इतनी देर क्यों करता, ये काम मैं पहले कर दिया होता, जलवा यार पहले नजर आ जाता। आप अंदाजा फरमाएं, लेकिन किसी के दिल के तार मदीने की सरकार से इतने मजबूती से जुड़े तो हों कि फांसी का फंदा देखकर भी उन्हें मुस्तफा जाने रहमत याद आए, हुजूर का जिक्र याद आया। बड़ी माजरत के साथ हम इश्क रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन हुजूर हमें कब याद आते हैं? उनको फांसी का फंदा देखकर भी हुजूर याद आ रहे हैं। हुजूर को वो वहां भी नहीं भूले, फांसी का फंदा देखकर भी नहीं भूले। आपसे पूछता हूं हुजूर हमें कब याद आते हैं? आका हमें कब याद आते हैं? जब चेहरों से दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने की तैयारी करते हो तब आका याद आते हैं। नरम नरम गड्ढों पर लेटकर जब गंदी फिल्में देखते हो तब आका याद आते हैं। अल्लाह अकबर। जब चोरियां करते हो तब आका याद आते हैं। जब सूद के धंधे करते हो तब आका याद आते हैं। बताओ हुजूर हमें कहां याद आते हैं? जो कौम अपने नबी से यूं जफा करे, जो कौम अपने नबी से यूं बेवफाई करे, जो कौम अपने नबी के दिल को नश्तर लगाए, याद रखना तुम्हारे चेहरे पे चलने वाले वस्त्रे तुम्हारे चेहरे पर इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाते जितना कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। जो कौम सजदों को तर्क करके, जो कौम मस्जिदों को वीरान करके कब्र अनवर में मुस्तफा जाने रहमत का दिल दुखाए, उस कौम को इज्जत की सांस लेना नसीब होगी, उस कौम को वकार नसीब होगा, उस कौम को इज्जतें नसीब होगी। सुन लो, हम किसी मुर्दा नबी के मानने वाली कौम नहीं, हम तो उस नबी को मानते हैं जिसके बारे में बरेली के ताजदार ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले हमारे आका जिंदा है, और सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अब बताओ जब आका हमारी जानों से ज्यादा करीब है, अल्लाह अकबर, जब एक बेटा अपने हाथ में शराब की बोतल लेता है तो उसके माँ
کا دل کتنا دکھتا ہے، تو شراب کی بوتل بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کر جتنا ماں کا دل دکھتا ہے، اس سے زیادہ شراب پینے والے کو شراب پیتا دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ جب تم اپنے چہروں سے داڑیاں مڈاتے ہو نا، تو اس وقت میرے آقا کے دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے، اللہ اکبر، ہر پیار کرنے والے کے بدلے میں ہم نے پیار دیا، ہر محبت کے بدلے میں ہم نے محبت دی۔ اللہ اکبر، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے جیسے کسی ایک انسان سے پیار کیا، اس کے پیار میں رات رات بھر جگتے رہے، اس کو تحفے دیتے رہے، اس کی وجہ سے سب سے تعلق توڑ لیا، اس کی وجہ سے نیند گئی، چین گیا، قرار گیا، سکون گیا، بڑی معذرت کے ساتھ اپنے جیسے انسان سے پیار کیا، اس پہ سب قربان کیا، اور آمنہ کے لال سے پیار کیا، تو صدموں کے سوا رسول اللہ کو دیا کیا؟ نماز چھوڑ کر انہیں تکلیف پہنچائی، داڑیاں مڈا کر انہیں تکلیف پہنچائی، حرام دھندے کر کے انہیں تکلیف پہنچائی، عورتوں پر بدکاری کی نظر ڈال کے انہیں تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، اور پھر اس رسول نے ہم سے پیار کتنا کیا؟ ہم تو 1400 سال کے بعد پیدا ہونے والے تھے، ہماری پیدائش سے 14 صدیاں پہلے جس نے ہمارے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی دعائیں کی۔ اس طرح ام المومنین کہتی ہے، اگر میری قوم اس کو محسوس کرتی ہے تو محسوس کر لے، میں تو یہ جرأت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، میرے نبی نے اپنی امت سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی ہے۔ بے شک بے شک، حق حق، سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں، ہر نبی شان والے، عزت والے، مقام والے، مرتبے والے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا۔ اگر آپ اس کو سن سکتے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، محسوس کرو میری قوم کے جوانوں، حضرت نوح کی قوم نے جب نوح کو ستایا تو نوح نے کہا مولا ان کو ہلاک کر دے، ڈبا دے ان کو، ایسا طوفان بھیج کے یہ غرق ہو جائیں، ان کا کوئی نہ بچے۔ یہی ہوا، حضرت لوط کو قوم نے ستایا، لوط علیہ السلام نے عرض کی مولا ان پہ پتھروں کی برسات کر دے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی گئی، صالح علیہ السلام نے قوم کے لیے دعائے ضرر فرمائی، ہلاکت کی دعا فرمائی، مولا انہیں ہلاک کر دے، اور ہو گئی وہ قوم ہلاک۔ ان کی پوری داستان قرآن میں موجود ہے۔ جی، صالح علیہ السلام پہ میرے ماں باپ قربان، واللہ کسی نبی کی ادنا سی توہین کفر ہے، لیکن میں یہاں پر صرف تقابل کر کے بتانا چاہتا ہوں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو آپ کے معجزے کے ذریعے سے پہاڑ سے نکلی تھی، اس کی کونچے کاٹی گئی تو آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حضرت صالح کو زخمی نہیں کیا، صالح کے معجزے اور دعا کی برکت سے جو اونٹنی آئی تھی، جسے قرآن ناقۃ اللہ کہتا ہے، اس کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے عذاب نازل کیا۔ لیکن اب دوسری طرف میرے آقا کو دیکھو، ہمارے نبی کو دیکھو، سب نبی شان والے، سب عزت والے، سب ہمارے آقا، سب ہمارے مولا، لیکن اپنے نبی جن کی وجہ سے ہم نے ان سارے نبیوں کا پتہ پایا، سبحان اللہ، طائف کی وادیوں کے اندر، طائف کی وادیوں میں جی میرے آقا اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ساتھ نہیں، آقا اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچے، وہاں کے مالداروں سے، سرداروں سے ملاقات کی، کہا کہ اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، تو ان بدبختوں نے جواب دیا کیا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ معاذ اللہ، اس طرح کی گستاخانہ باتیں ان بدبختوں نے کی۔ اسی پہ بس نہیں کیا، جو طائف کے اوباش لڑکے تھے ان کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور کہا کہ ان کے بارے میں چلاؤ، غلط جملے چلاؤ۔ کیا غلط جملے تھے اب اس کو نقل نہیں کرتا، وہ چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے، حضور پہ پتھر مارتے تھے، کبھی سر پہ پتھر لگے، کبھی بدن پہ پتھر لگے، اور پھر لکھا ہے سیرت نگاروں نے
اتنا خون بہا آمنہ کے لال کا، اتنا خون بہا میرے اور آپ کے آقا کا کہ حضور کا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ نالین شریف خون سے بھر گئی۔ بتقاضۂ بشریت جب میرے آقا پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضور بیٹھ گئے زمین پر، اللہ کے حبیب زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر! جب غشی کی کیفیت میں میرے آقا زمین پر بیٹھے ہیں تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو انہوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر پتھروں کو آقا کی پنڈلیوں پہ مارنا شروع کیا۔ آپ تھوڑا تصور میں لائیں، آپ ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر! مراد آباد والوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا اپنی نبی کی محنتوں کا احساس کرو۔ یہ اذانیں ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچی، یہ دین ہمارے گھر تک آسانی سے نہیں پہنچا، یہ قرآن جو اس پر دھول تہ بتہ جمتی جا رہی ہے اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچا۔ ان قربانیوں کو تو دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہو چاند کے ٹکڑے ہوئے اور دین پھیل گیا، سورج پلٹا اور دین پھیل گیا؟ چاند کے ٹکڑے ہونا برحق ہے، سورج کا پلٹنا برحق ہے، مگر سن لو یہ جو دین پھیلا ہے صرف معجزات دکھا کر نہیں، معجزات سے زیادہ حضور کی محنتوں سے پھیلا ہے۔ اور وہ محنتیں کس ٹائپ کی ہے، وہ محنتیں کس انداز کی ہے؟ آقا علیہ السلام پہ غشی کی کیفیت ہے، میرے نبی پر غشی کی کیفیت ہے، اور دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے اور پنڈلیوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ کبھی پنڈلی پر کوئی چیز لگے نا، اسے پنڈلی کہتے ہیں، یہاں پہ گوشت تو کم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام کو یوں مارا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! غیرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر اللہ بلبل سدرہ سید الملائکہ جبریل امین کو بھیجتا ہے۔ محبوب کی مرضی تو پتا کرو، محبوب کیا چاہتے ہیں؟ جبریل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور فرماتا ہے اگر آپ چاہیں ان دونوں پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور طائف والوں کو پیس دیا جائے، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جبریل کن کے لیے؟ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، نعت پڑھنے والوں کے لیے نہیں، تعریف کرنے والوں کے لیے نہیں، حضور کی محبت کا اظہار کرنے والوں کے لیے نہیں، نفرت کرنے والے، پتھر مارنے والے، حضور کا مذاق اڑانے والے، جب ان پر عذاب آ رہا تھا اور محبوب کے حکم کا انتظار تھا جبریل کو کہ محبوب کہتے کیا ہیں، تو آقا نے فرمایا جبریل میرے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، توجہ، یہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، جو کافروں کے لیے بھی اس طرح ہلاکت کی دعا نہ کرے اور ان سے محبت کا یوں اظہار کرے۔ اس آقا کو اپنی ایمان والی امت سے پیار کتنا تھا، بس اتنا۔ اپنی بات سمیٹ لوں اس لیے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ دیر سے بیٹھے اور وقت بھی مکمل ہونے کے قریب ہے، شاید 12 بجے تک کا ٹائم تھا اور اب 12:30 سے بھی زیادہ تجاوز ہو رہا ہے، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، محسوس کرنا، گھر جا کے سوچنا، سب کی محبتوں کا احساس کیا، سب کی محبتوں کا۔ حضور نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کی، ہماری ماں ہم سے اتنا پیار نہیں کر سکتی۔ میری قوم کے ان جوانوں کو میں کہتا ہوں، رات بھر فلم دیکھنے والے، اگر تو فلم دیکھ رہا ہے تو میری ان باتوں کو گھر جا کر سوچنا۔ نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا، غور کرنا، سوچنا، غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے۔ ام المومنین اماں عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا۔ میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے،
اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا. تو آقا فرماتے ہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے. اللہ اکبر. ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں, بیٹھ کر. میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا, میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتاؤ ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں, نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں, کیوں نہ لوگ نفرت کریں, ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا. میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں, صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کر لگی بابا آپ اللہ کے قرب